السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو یہ دن خوشیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن میں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو سمیٹنے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین رحمت بنا کر بھیجا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمام لوگوں کو یہ بتایا ہے۔ کیا لوگوں، ہم نے نبی محتشم سرور کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پوری دنیا کے لیے۔ ابھی جہان تو دو ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند ایک گروہ کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ جس طرح پہلے انبیاء اور رسول آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور 26 کا تقریباً نام بھی ملتا ہے انبیاء اور رسول کا۔ بعض کا نام اس لیے نہیں، وہ اللہ بہتر جانے، جو جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں تک پہنچانا بہتر محسوس کیا، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر فرمایا، اور جن کا نہ بہتر سمجھا، اللہ پاک نے ان کا ذکر نہ کیا۔ اور ایسے ہم کو ایک آیت ملتی ہے کہ کم و بیش 124,000 1,24,000 سے آگے پیچھے انبیاء دنیا کے اندر آئے۔ وہ چونکہ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ ایک علاقے کے اندر، ایک محلے میں، ایک بستی میں، ایک گاؤں میں ایک نبی ایک ہی ٹائم میں 20 نبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آتے تھے، ایک محلے میں ایک محلے میں ایک علاقے میں ایک۔ تو جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، نبی محتشم سرور کائنات، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو تمام انبیاء کے سردار ہونے کی حیثیت سے اور آخری نبی خاتم المرسلین ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ مہر لگا دی، لاسٹ والی، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ ہی ساری مخلوقات کے رسول ہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، عجم، عرب، کالا، گورا، اجمی، حبشی، کوئی بھی سبھی۔ تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ کے اندر جب ہم پہلے موضوع کے اوپر بات کریں گے، آج تو میں خصوصی طور پر اس موضوع پہ بات کروں گا جس کو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے، بالکل۔ آپ لوگ میری اس بات کے ساتھ ایگری ہوں گے۔ اخلاقیات۔ اخلاقیات ہمارے اتنے گر چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں، کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں سبھی بہن بھائی، میں بھی انہیں میں شامل ہوں۔ ایک آدمی غلط ہے، ذرا سوچیں،
ایک آدمی غلط، ایک آدمی نے غلطی کی، تو جو آدمی ٹھیک ہے اس آدمی نے جو غلطی کی اس بیچارے کو، بے شک اس نے غلطی کو اس نے مان لیا، اس کو اتنا برا سمجھا جانے لگا کہ بس جیسے آپ غلطی کرتے نہیں ہو، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اس کو ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، بے شک سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ اس کو برا کہہ رہے ہو، خود یہ سوچو کہ اگر اس کی جگہ پہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ یہ کہتے کہ مجھے معاف کر دو، جیسے وہ کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چوری کی سزا اسلام نے جو تجویز کی ہے اس کو چھوڑ دو اور معافی دو، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اخلاق ہے، اس نے چوری کی، ایک آدمی نے چوری کی، اس کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ شریعت کے اصول سے اگر اس کی سزا اسلامی رول میں، اسلامی نظام اگر ہے ملک کے اندر، تو ہاتھ کاٹنا، اس کے صرف ہاتھ کاٹ دو، اس کے نفس کے اوپر حملہ مت کرو، اس کو گالی مت دو، اس کو برا بھلا آپ سمجھا سکتے ہیں لیکن ایسی بات مت کرو جو جس سے اس کی دل آزاری ایسی ہو کہ اس کے دل سے کوئی غلط بات آپ کے لیے نکل آئے۔ آپ اپنے اخلاق کو خراب مت کرو، اس کے لیے اس کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، لیکن وہ عدالت کا کام ہے، کورٹ کا کام ہے، اسلامی معاشرے کا کام ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو اس کے لیے کیوں خراب کریں؟ آج ہم ذرا معاشرے کے اندر دیکھیں، اتنی بڑی داڑھی رکھنے والا مولوی صاحب جو ہے وہ بھی سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے جب نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نعرے کے اندر میں کیا کچھ غلط بول رہا ہوں۔ ذرا ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ذرا 40 سال آپ لوگوں کے سامنے ہیں، نبی محتشم کے 40 سال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق میں کامل کر لیا، یہودی، نصارہ، صابی، مشرکین، حنفاء، سب کے سب دوست، دشمن، بھائی بہن، رشتہ دار، غیر، سب کے سب نے بیک وقت زبانوں کی ایک بات کہی تھی، ذرا غور کرو وہ کون سی بات تھی؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، ہم نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اور یہاں تک ایک واقعہ میں ذکر کر دوں کہ ایک یہودی کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا، اس نے وعدہ کیا کہ میں یہاں پر فلاں وقت میں ملوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کھڑے رہے 3 دن تک، 3 دن تک۔ وہ یہودی بھول گیا، اللہ نے بلا دیا۔ وہ 3 دن بعد جب وہاں سے گزرا، دیکھا تو محمد یہاں کھڑے ہیں، حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں 3 دن سے یہاں کھڑا ہوں، جب تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ وفائی کرنا اللہ کے قانون میں ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا منافق ہے، اس کی نفاق میں علامت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ سبق دیا کہ 3 دن تک وہاں کھڑے رہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم اپنے نفس کی مان کے مزے سے رہیں، پیسہ کمائیں، دن رات پیسہ کمائیں، گاڑیاں بنگلے سب کچھ ہمارے پاس ہو، نماز پڑھ لی، کلمہ روزہ زکات دی، سب کچھ کر لیا تو بری ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، کبھی نہیں ہے۔ ایک پورا معاشرے کا انتظام ہے، ایک اسلام مذہب جو ہے ایک پورا نظام ہے، ہر جگہ کے اوپر، ہر طریقے سے، ہر سٹیج پر ہمارے نبی محتشم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے ہیں، استاد کی حیثیت سے، شاگرد کی حیثیت سے، غرباء کی حیثیت سے۔ مساکین کے اندر اگر آپ بیٹھے ہیں تو کوئی فرق نہیں، بادشاہ کے اندر بیٹھے ہیں تو بادشاہی کے نظام میں، عدل کے نظام میں ایسا عدل ہے کہ فرمایا اگر اس عورت کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو کبھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے۔ جنگ کے میدان میں اتنے بہادر جنگجو کہ اکیلے مدینہ کے اندر کافروں کے لشکر کی افواہ پھیلی، اکیلے چلے گئے، اکیلے، اتنے بہادر اور پیار محبت کرنے والے، ایسے کائنات کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔
کائنات کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ سمامہ بن عسال کی بات ہے، میں ان کا یہ واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔